السلام علیکم، ایک اور وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مجھے کامران یوسف کہتے ہیں۔ 2017 میں اس شخص کو کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزام میں 9 سال کی سزا سنا دی گئی۔ 2018 میں اسے عام انتخابات میں لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے سیاسی مخالف نے اسے چور کا لقب دیا۔ فوج نے سپریم کورٹ کو خبردار کیا کہ اسے کسی قسم کا ریلیف نہ دیا جائے۔ دوران جیل جب اس کے ایک قریبی عزیز کا انتقال ہوا تو اسے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ جی ہاں، میں نواز شریف کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ یہ تذکرہ ہو رہا ہے برازیل کے نو منتخب صدر لولا ڈی سلوا کا۔ اتوار کے روز لولا ڈی سلوا نے اپنے سیاسی مخالف اور موجودہ صدر جیر بوسینارو کو ایک سخت مقابلے کے بعد شکست دی ہے۔ آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اور برازیل کہنے کو تو دو ملک ہیں، لیکن ان کی کہانی اتنی سیم ہے کہ جو حقائق اور جو کچھ سیاسی معاملات میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کی سن کر حیران اور پریشان ہو جائیں گی۔ آغاز کرتے ہیں کہ یہ لولا ڈی سلوا ہیں کون؟ یہ لولا ڈی سلوا تیسری دفعہ برازیل کے صدر منتخب ہو کے آئے ہیں۔ یہ ہیڈ کرتے ہیں وہاں کی ورکرز پارٹی ہے، اور یہ 2002 سے 2008 تک بھی برازیل کے صدر رہے ہیں۔ لیکن ان کی یہ یہاں تک پہنچنے کی جو سٹرگل ہے وہ بہت لمبی ہے۔ یہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کے 8 بہن بھائی تھے۔ ان کے جو والدین ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ تمام بچوں کو اسکول میں بھیج سکیں، تو بچپن میں لولا ڈی سلوا برازیل کی سڑکوں پر جوتے پالش کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ وہ جوتے پالش نہیں جو پاکستان میں عمومی طور پر سیاستدان کرتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے۔ یہ روزگار کمانے کے لیے، اپنی فیملی کی مدد کرنے کے لیے۔ پاکستان کے اندر بھی آپ کو چھوٹے بچے سڑکوں پر نظر آتے ہوں گے جو جوتے پالش کرتے ہیں۔ تو انیشلی یہ برازیل کی سڑکوں پر جوتے پالش کرتے تھے، پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے ایک لوہے کی فیکٹری میں ملازمت اختیار کر لی، اور یہ وہ دور تھا جب برازیل، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ان کی بڑی مماثلت ہے، یہ وہ دور تھا جب برازیل کے اندر ایک فوجی حکومت تھی۔ 1964 سے لے کے 1985 تک برازیل جو ہے وہ وہاں پر ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، ملٹری ڈکٹیٹرشپ۔ اور اس وقت جو لولا ڈی سلوا ہیں وہ انہوں نے ایک ٹریڈ یونین میں شمولیت اختیار کی، پھر بعد میں اس کو ورکرز پارٹی بنا دیا، اور پھر اس ورکرز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اس وقت کی جو فوجی حکومت تھی ان کے خلاف ہڑتالیں بھی کیں اور ان کے خلاف جد و جہد بھی کی۔ لیکن ان کو صدر بننے کے لیے بہت لمبا انتظار کرنا پڑا، اور 2002 میں بالآخر، اس سے پہلے جو 3 اٹیمپٹس کی تھیں جس میں وہ ناکام رہے، چوتھی اٹیمپٹ میں بالآخر وہ کامیاب ہوئے، اور 2002 میں وہ صدر منتخب ہو کر آئے، اور پھر 2004 میں ان کو برازیل کی عوام نے دوبارہ بھی منتخب کیا۔ ان کے اس 8 سالہ دور میں کہا یہ جاتا ہے کہ برازیل میں بہت زیادہ وہاں پر معاشی اعتبار سے ترقی ہوئی، وہاں پر لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع ملے، وہاں پر غربت کا خاتمہ ہوا، بڑے میگا پروجیکٹس انہوں نے وہاں پہ لگائے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور انٹرنیشنل لیول پر جو برازیل کا اسٹیچر ہے اس کو انہوں نے بہت زیادہ انہانس کیا۔ باقی دنیا کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت سے معاملات پر، خاص کر کے کلائمیٹ کے معاملات پر بہت زیادہ کام کیا۔ لیکن ایک چیز جس کی وجہ سے ان کا جو 8 سال کا دور اقتدار تھا اس پر ایک دھبا لگ گیا کہ ان کے دور میں کچھ کرپشن سکینڈلز بھی آئے، یا مبینہ طور پر ان پر الزامات لگتے رہے کہ ان کے دور میں جو گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے اس میں انہوں نے کمیشن اور کک بیکس بھی لیے ہیں۔ اور اسی وجہ سے 2017 میں پھر لولا ڈی سلوا کو وہاں کی ایک عدالت نے 9 سال قید کی سزا سنائی، اور ان کو 2018 میں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا۔ لیکن اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جس جج نے ان کو یہ سزا سنائی، 2018 میں جب موجودہ جو صدر ہے بوسینارو وہ منتخب ہو کر آئے تو ان کی کابینہ میں وہ وزیر قانون بن گئے۔ تو اسی لیے 2019 میں جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے ان کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ جس جج نے ان کو سزا سنائی تھی لگتا یہ ہے کہ ان کا اس حوالے سے تعصب تھا۔ اور پھر پچھلے سال 2021 میں لولا ڈی سلوا کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ اگر صدارتی انتخابات لڑنا چاہیں تو وہ لڑ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے اب بالآخر انہوں نے جو ان کے مخالف ہیں بوسینارو ان کو شکست دے دیا، اور دنیا اسے ایک سٹننگ کم بیک کہہ رہی ہے۔ جن کا خیال تھا کہ شاید لولا ڈی سلوا جو ہیں وہ اب کبھی کم بیک نہیں کر سکتے، اور خاص کر کے ایک ایسے لیڈر کے مقابلے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ، عمران خان کی طرح اسی طرح کی پاپولر سیاست اور تقسیم کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کو ہرانا جو ہے وہ شاید اگر
नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से अगर आप देखें जो शिकस्त का मार्जिन है वो भी बहुत कम है। जो लूला डिसिल्वा हैं उनको कोई 51% वोट पड़े हैं, जबकि जो उनके मुखालिफ जो मौजूदा सदर हैं बोसिनारो, उनको कोई 49% वोट पड़े हैं। तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिससे एक और रिफ्लेक्शन भी होती है कि जिस तरह पाकिस्तान सियासी एतबार से इस वक्त आपको तकसीम नज़र आता है, तो ब्राज़ील में भी इस वक्त सियासी एतबार से बहुत ज़्यादा तकसीम है। अब जो पाकिस्तान और ब्राज़ील की मुमासलत क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर, जिस तरह पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा किरदार है, ब्राज़ील के अंदर भी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनका किरदार रहा है, क्योंकि माजी में पाकिस्तान की तरह वहाँ पर बराह रास्त उन्होंने हुकूमत की है, और जब वो हुकूमत में नहीं रहे तो ज़ाहिर है कि उन्होंने इनडायरेक्टली वहाँ पर पावर को कंट्रोल किया। और ब्राज़ील में पाकिस्तान की तरह समझा जाता है कि जो मिलिट्री है वो एक फाइनल पावर ब्रोकर है, कि जब मुख्तलिफ सियासी फरीकैन के दरमियान तनाज़ा होता है तो वही उनको आके हल करवाते हैं। अब जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट थे, जो अब मौजूदा जो सदर हैं बोसिनारो, जो 2018 में जब वो मुंतखब होकर के आए, एक तो उनका बैकग्राउंड मिलिट्री का था, वो आर्मी में कैप्टन रहे और उसके बाद फिर वो सियासत में आए। और जो जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो गैर रिवायती सियासतदान हैं, तो बोसिनारो भी जब सियासी मंजरेआम पर आए ब्राज़ील में, तो उनके बारे में भी यही कहा गया कि वो एक गैर रिवायती सियासतदान हैं। और उन्होंने इमरान खान साहब की तरह, डोनाल्ड ट्रंप की तरह नेशनलिज्म का नारा लगाया। वहाँ पर जो मज़हब की बुनियाद पर चीज़ों को ऊपर लेकर गए, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया, जो इंटरनेशनल जो ख़ास कुछ मुल्क हैं उनकी इंटरफेरेंस के हवाले से उन्होंने बात की। और जब 2018 में वो सदर मुंतखब होकर के आए, तो और उसमें ये भी कहा जाता है कि जो 2018 में वो जो सदर मुंतखब होकर के आए, तो उनको वहाँ की जो मिलिट्री थी उसकी भरपूर हिमायत हासिल थी, और वो पब्लिकली वहाँ की मिलिट्री की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। और जब वो मुंतखब होके आए, तो कम अज़ कम अपनी इंतज़ामिया में उन्होंने 6000 के करीब जो सर्विंग मिलिट्री ऑफिशल्स हैं उनको आला ओहदों पर फाइज किया। और उसके साथ जब कोविड जब शुरू हुआ, तो उन्होंने जो वजारत हेल्थ है, जो सेहत की मिनिस्ट्री है, वो भी एक सर्विंग जनरल को दी, जिनका हेल्थ के साथ कोई लेना देना नहीं था। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक असर रसूख रहा है, इसी तरह से ब्राज़ील के अंदर भी उनके कॉरपोरेट इंटरेस्ट्स भी हैं। और वहाँ पर कई जो सरकारी इदारे हैं, नीम सरकारी इदारे हैं, वहाँ पर आपको सर्विंग और रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ पर वो आपको हेड करते नज़र आएंगे। तो इसी तरह से जो बोसिनारो थे, इन्होंने भरपूर मिलिट्री की सपोर्ट से वहाँ पर हुकूमत की। और इसी बुनियाद पर यह कहा जाता रहा कि अब जो लूला डिसिल्वा हैं, उनके शायद वापस आने के चांसेस बिल्कुल कम हैं, क्योंकि एक मौके पर जब वो जेल में कैद थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हब्से बेजा की एक पिटीशन भी दायर की। जब हब्से बेजा की पिटीशन दायर की, तो उसी वक्त वहाँ की जो मिलिट्री चीफ थे, वो कोर कमांडर तो नहीं कहना चाहिए, कि तमाम जो जर्नैल थे, उन्होंने मीटिंग के बाद बाकायदा तौर पर ट्विटर पे एक पैगाम जारी किया। और उसका जो लुब्बे लुबाब बुनियादी तौर पर यह था कि जब उनको लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट लूला डिसिल्वा को कोई रिलीफ ना दे दे, तो उन्होंने ये प्ली ली कि किसी कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और इस वजह से नैरोली जो 11 जजेस पर मुश्तमिल जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, 6 जजेस ने जो हब्से बेजा की जो पिटिशन दायर की थी लूला डिसिल्वा ने, उसको रिजेक्ट कर दिया, जबकि 5 जजेस ने उनके हक में वोट दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ नहीं मिला। फिर इसी तरह से जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट थे बोसिनारो, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने सियासी मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए चोर का लक़ब तो दिया ही, उन्होंने गैर कानूनी तौर पर झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई मिस इन्फॉर्मेशन की। तो वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास आया, तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने वहाँ पर जो जजेस वो केस सुन रहे थे, तो उनसे ये कहा कि आपने बोसिनारो के खिलाफ कोई इस तरह का फैसला नहीं देना, क्योंकि उससे जो मिलिट्री है और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो नाराज़ हो जाएगी। तो अगेन अगर आप देखें, तो कैसे आपको पाकिस्तान और ब्राज़ील का जो दोनों ये जो ममालिक हैं, उनमें इतनी मुमासलत नज़र आती है। और हैरान कुन ये बात है कि दोनों की आबादी भी तकरीबन सेम है, दोनों के जो मुआशी मसाइल है वो भी सेम है। दो के ब्राज़ील की मईशत तो अब बहुत
بہت زیادہ گرو کر چکی ہے. دونوں اسپورٹس لوننگ نیشن ہے. پاکستان میں اگر لوگ کرکٹ کے دیوانہ وار اور فین ہیں تو وہاں پر برازیل جو ہے وہ فٹ بال کے بہت زیادہ شوقین ہیں. لیکن یہ جو نتائج وہاں پہ آئے ہیں، دو کہ لولا ڈی سلوا کو ایک بہت سٹننگ کامیابی ہوئی ہے. جو سب سے بڑا کنسرن وہاں پر اب لوگوں کو ہے کہ جو سیاسی بنیاد پر اتنی زیادہ تقسیم ہو گئی ہے، کیونکہ اگر ان کو کوئی 51% لوگوں نے ووٹ کیا ہے تو ان کے جو مخالف ہیں ان کو 49% ووٹ آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مارجن آف وکٹری ہے وہ اتنا کم ہے. تو سیاسی عقائد کی بنیاد پر لوگوں میں وہاں پہ اتنی زیادہ تقسیم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں وہاں کی کہ وہ برازیل کے لیے اچھا نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے، بلکہ کچھ لوگ جو لولا ڈی سلوا نے جس طریقے سے کم بیک کیا ہے اس کو تشبیہ بھی دیتے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کے نواز شریف ہیں، اور جو موجودہ جو صدر ہیں ان کے بوسینارو، ان کو عمران خان سے کمپیریزن ان کا کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک ایک جو بنیادی فرق ہے نواز شریف اور جو لولا ڈی سلوا، وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو نواز شریف ہیں ان کی سیاست کا آغاز اسٹیبلشمنٹ سے ہوا. وہ آلریڈی ایک صنعت کار گھرانے سے ان کا تعلق تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں لولا ڈی سلوا جو ہیں انہوں نے ایک غریب گھرانے سے آغاز کیا. ایک فیکٹری ورکر تھے، اور ایک فیکٹری ورکر سے لے کے ایک جو جدوجہد تھی وہ کرتے کرتے 2002 کو وہ صدر بنے برازیل کے، اور اب ایک دفعہ پھر وہ صدر بننے جا رہے ہیں برازیل کے. لیکن اس میں ایک اور مماثلت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو بوسینارو ہیں وہ جو 21ویں صدی کے کچھ جو پاپولر لیڈر ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مماثلت ہے. مثلا ڈونلڈ ٹرمپ جب جو بائیڈن کے مقابلے میں الیکشنز ہارے تو انہوں نے رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا. عمران خان صاحب 2013 میں جب الیکشن ہارے تو انہوں نے نتائج کو نہیں مانا. ایون کہ ابھی بھی جو پاکستان کا جو الیکشن سسٹم ہے، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس الیکشن سسٹم کے تحت، اس الیکشن کمیشن کے تحت آزاد اور شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی یہی ویو جو ہے اس وقت جو بوسینارو ہیں، جو موجودہ صدر ہیں جن کو شکست ہوئی ہے، ان کا ہے. اور ابھی تک جب میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں تو باقاعدہ طور پر جو بوسینارو ہیں انہوں نے اس شکست کو تسلیم نہیں کیا. تو خدشہ یہ ہے، لائک ڈونلڈ ٹرمپ، لائک عمران خان، کہ وہ اس شکست کو تسلیم نہیں کریں گے اور اسے کہیں گے کہ ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ مقصد تھا آج کی سٹوری کا. میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیرلل یونیورس اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. برازیل اور پاکستان دو کہ ہزاروں میل کا ان میں آپس میں فاصلہ ہے. ویسے قریب قریب سے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو دونوں کی کہانی ہے وہ میرے خیال میں بالکل اس وقت سیم ہے. وہاں پر تو کم از کم انتخابات ہو گئے اور وہاں پر ایک جو نئے صدر ہیں وہ منتخب ہو کے آ گئے ہیں. پاکستان میں جو سیاسی جو اس وقت کشیدگی ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور یہ سیاسی جو کشیدگی ہے، پولیٹیکل کرائسس کس طرف جائے گا؟ کیا مسائل جو ہیں کسی سیاسی انداز میں حل ہو جائیں گے، یا پاکستان میں کوئی ایک اور بہت بڑا ڈیزاسٹر آئے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.